بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے ذمہ دار شہری کا تصور۔ یہ ذمہ دار شہری کیا ہوتا ہے اور وہ ذمہ دار کیسے بنتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک شہری بننے کے زائد ترکیبی کیا ہوتے ہیں، شہریت کا تصور اصل میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کتب احادیث میں موجود ہے۔ اس میں یہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حکمران اپنی رعیت کا نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اس سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں کی نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ غلام یا آج کل کے دور میں جسے ہم ملازم کہتے ہیں، اپنے آقا یا مالک کے مال کا نگہبان ہے، وقت کا نگہبان ہے، اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ یاد رکھو، تم میں سے ہر کوئی، ہر شخص نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی جو رعیت ہے اس کے بارے میں جواب کیا جائے گا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے بنیادی طور پر وہ کیا ہے کہ آپ ہر صورت میں ذمہ دار ہیں۔ آپ ذمہ داری کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں میں تو میرا کیا کام ہے اس کام میں، نہیں، آپ نے جہاں کہیں خرابی دیکھنی ہے تو خرابی کو بتانا ہے۔ اگر آپ کے پاس عہدہ ہے تو اسے ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ہر چیز کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو مسلمان معاشرے کا کوئی بھی شخص غیر ذمہ دار نہیں ہو سکتا، وہ ہر وقت حالت ذمہ داری میں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول نے عائد کی ہوئی ہے۔ 50 سال کی زندگی، 60-70 سال کی زندگی میں آپ اپنی فرائض سے کوتاہی کر سکتے ہیں، غفلت کر سکتے ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا شروع ہونی ہے جس میں ان 60 سالوں کا ہی حساب ہونا ہے اور اس صدیاں حساب ہونا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کب تک آپ کا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، یہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نمرہ چودھری ایڈوکیٹ صاحبہ۔ بہت شکریہ نمرہ، آپ یہاں تشریف لائیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب ناصر فرید صاحب، ڈائریکٹر ہیں اقبال انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ اینڈ ڈائلاگ کے۔ بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور بارگاہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش کریں گی سائمہ حامد صاحبہ، اور سائمہ حامد صاحبہ کی نعت کے بعد ہم وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد ہمیں پروفیسر گلناز عظیم بھٹی صاحبہ جوائن کریں گی۔ جی سائمہ، کون سی نعت سنائیں گی ہمیں؟ جی میں درود شریف سے آغاز کروں گی، اور اس کے بعد میں میاں محمد بخش کا کلام جو ہے وہ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ موضوع کے حوالے سے اس کو پیش کرنا چاہوں گی، کیونکہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہمیں اپنے کلام کے ذریعے یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں سماج میں کس طرح بہتری لے کے آنی ہے، صحیح، بالکل نرمی اور برداشت اور محبت کیسے ہونی چاہیے، صحیح، اور کیا ہمارے عمل ہونے چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ، کیسا رویہ ہونا چاہیے۔ بالکل۔ اول حمد اول حمد ثنا الہی کہ جو مالک ہر تے اس دا نام چتارڑ والا، کسے میدان نہ ہردا اس دا نام چتارڑ والا، کسے میدان نہ ہردا۔ واہ ماشاء اللہ۔ او محبوب
حبیب ربانہ تے ہمیں روز حشر دا آپ یتیم یتیماتائی ہتھ سراں تے دھردا آپ یتیم یتیماتائی ہتھ سراں تے دھردا اور ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا اور لکھ گناہ میرا مولا ویکھے او جیڑا پردے پاون والا اور توں بیلی تے ہر کوئی بیلی تے البیلی وی بیلی اور سجنا باج محمد بخشا اج سنجی پئی حویلی کہ ماواں باج محمد بخشا اج سنجے پئی حویلی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ سائمہ حامد صاحبہ. ناظرین، یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور سلسلہ کلام کا آغاز کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم بات کر رہے ہیں ذمہ دار شہری کا تصور کیا ہوتا ہے. ہمارے جیب میں ایک آئی ڈی کارڈ پڑا ہوتا ہے، اس پہ لکھا ہے سٹیزن آف پاکستان، آپ پاکستان کے شہری ہیں. تو پاکستان کے شہری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس ملک کے قانون کو مانتے ہیں. یہ ریاست نے جو آئی ڈی کارڈ آپ کو دیا ہے وہ اس معاہدے کا نتیجہ ہے کہ آپ اس ملک میں جو قانون بنا ہوا ہے اس پر عمل درآمد کریں گے، اخلاقی حوالے سے بھی، سماجی حوالے سے بھی اور قانونی حوالے سے بھی. اور اگر آپ اس ملک کے قانون کو نہیں مانیں گے، اس کی خلاف ورزی کریں گے، تو پھر اس ملک کے پاس وہ ادارے موجود ہیں جو آپ کو پکڑیں گے، آپ کی اصلاح کریں گے، آپ کو سزا بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو جزا بھی دے سکتے ہیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اس جدید دنیا کے اندر جو شہریت کا تصور ہے وہ اصل میں کیا ہے، اور ایک رسپانسبل سٹیزن شپ، ایک ذمہ دار شہری، اس کا تصور کیا ہے. اسی کام کے لیے ہمارے ہاں سکول ہیں، کالج ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تاکہ انسان کو ایسا انسان بنایا جائے کہ وہ ایک بہترین انسان بنے، قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری ہو. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات جو قانون پر عمل درآمد کرنے والے ادارے ہیں، وہی ان میں سے کچھ لوگ، کچھ افراد قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر انتشار پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. تو آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے. بہت زیادہ سوالات ہیں، تو گلا تھوڑا سا میرا خراب ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو پینلسٹ ہیں وہ ذرا اس پر بات کریں. تو نمرہ، تھوڑا سا مجھے بتائیے گا
کہ آپ کے ذہن میں کیا تصور ابھرتا ہے؟ مطلب آپ کو میں کہوں کہ قانون پر عمل درآمد کرنے والا شہری یا ایک ذمہ دار شہری، اس کی شکل حلیہ وضاقتہ کیسی ہوتی ہے؟ اچھا، ہم تھینک یو سو مچ. پہلے تو میں آپ کا کروں گی، آپ نے اتنا اچھا ٹاپک یہ چوز کیا ہے. بیسیکلی اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم اپنے صرف ایک کانسٹیٹیوشن کو ہی اٹھا لیں، مطلب جس کو ہم مانتے ہیں کہ جو ایک لاء کی زبان میں ہماری ایک مقدس کتاب سمجھی جاتی ہے، اب اس میں جو ہے ہمارے پاس کچھ بیسک ہمیں رائٹس دیے جاتے ہیں جو ہمارے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اب ان کے ساتھ ہی اگر ہمیں وہ رائٹس دیے گئے ہیں تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹیز بھی ہم ہی کے اوپر عائد ہوتی ہیں. اور رسپانسبل سٹیزن کا اگر ہم دیکھیں تو رسپانسبلٹی سے ہی آتا ہے کہ رسپانسبل سٹیزن کون ہوگا. اب فار ایگزامپل سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں آرٹیکل 5 کو، اگر ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو ہی، تو اس میں آتا ہے کنسیپٹ لوئلٹی. لوئلٹی کا مقصد مطلب کیا ہے؟ لوئل ٹو دا نیشن. اب سب سے پہلے ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ کیا ہم واقعی میں ایک ذمہ دار شہری جب ہم کہلائے جائیں گے تو کیا ہم رسپانسبل یا ہم اپنے نیشن کے لیے، اپنے ملک کے لیے لوئل ہیں؟ کیونکہ سب سے پہلا پیمانہ ہی وہاں سے آتا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بولیں، ہم جو کام کریں وہ ہم ایک لوئلٹی کے ساتھ کریں، ہم اپنے ساتھ لوئل ہوں، ہم اپنے نیشن کے ساتھ لوئل ہوں. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو رائٹ اینڈ رسپانسبلٹی، اگر میں کہتی ہوں کہ اگر یہ ایک کوئن کو ہم دیکھیں تو دونوں ایک ہی کوئن کی دو سائڈز ہیں. اگر ایک طرف رائٹ ہے تو دوسری طرف رسپانسبلٹی ہے. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اب میرے پاس رائٹ ٹو لائف ہے یا رائٹ ٹو لائبرٹی ہے. اب میرے پاس لبرٹی کا یا لائف کا مطلب ایک رائٹس تو آ گیا ہے. اب میں نے اس کو ایز اے رسپانسبل سٹی انشور کیسے کرنا ہے؟ کیا میرے ہاتھ سے یا میرے کسی ایکٹ سے کوئی دوسرا بندہ اس سے متاثر تو نہیں ہو رہا؟ کیا میرے گھر میں میرے خاندان میرا سیف ہے میرے ہی اپنے ہاتھوں سے؟ کیا اگر ہم جوائنٹ فیملی کا نام لیتے ہیں یا اگر ایک میاں بیوی ہیں، کیا ہسبینڈ سے بیوی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف فیل کرتی ہے؟ کیا گھر میں کوئی وائلنس تو نہیں ہے؟ کیا اگر ہم ایک جوائنٹ فیملی کی بات کرتے ہیں تو کوئی کسی کو ہراس تو نہیں وہاں پہ کر رہا؟ کیا وہاں پہ ہی ایک لبرٹی کا یا ایک رائٹ ٹو لائف کا کنسیپٹ شروع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ہی ان ریورس رسپانسبلٹی کا بھی کام شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رائٹ ٹو اسپیچ ہے. ہم فریڈم آف اسپیچ کے اوپر بہت باتیں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. اب اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کیسے انشور کرتے ہیں کہ جو میں بات کر رہی ہوں یا جو کوئی بات کر رہا ہے جس کے پاس یہ رائٹ ٹو اسپیچ ہے یا فریڈم آف اسپیچ یا ایکسپریشن ہے، کیا وہ کوئی وائلنس یا کوئی انسائٹمنٹ تو نہیں کریٹ کر رہا سوسائٹی میں؟ کیا وہ سوسائٹی کو ایک بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے یا پھر کوئی ایسا انتشار پھیلا رہا ہے سوسائٹی میں کہ جو اس سوسائٹی کے لیے یا اس نیشن کی لوئلٹی کے اوپر اس کے اوپر کوسچن مارک آ جائے گا اس شخص کے اوپر؟ تو کیا ہم ان چیزوں کو ہم فلفل کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ انوائرمنٹ کلین چاہیے، یہ ہمارا رائٹ ہے ٹو ہیو اے کلین انوائرمنٹ. تو کیا ہم خود ایز اے سٹیزن، ایز اے رسپانسبل سٹیزن اس کو ہم کلین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، ہم ریپر اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا نیشن ہے، یہ ہماری کنٹری ہے، اس کو صاف رکھنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم ویسے تو کہتے ہیں ہم رسپانسبل ہیں، ہم اپنے گھر تک شاید رسپانسبل ہیں. جیسے ہی ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم کچرا اٹھا کے اپنے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کلین انوائرمنٹ دیا جائے. وہاں پہ وہ کون سے ادارے کیا کریں گے جب ہم ایز اے رسپانسبل سٹیزن اپنا کام ہی نہیں کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد ہم ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے ایکویلٹی ہمیں ہو، جینڈر بائسنس نہ ہو. تو کیا ہمارے گھروں میں یہ بائسنس تو نہیں کہیں ہو رہی؟ کیا ایک بیٹی میں کوئی تفریق تو نہیں ہو رہی؟ صحیح. ہم تو یہاں سے ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم رسپانسبلٹی کی طرف جا بھی رہے ہیں یا ہم اس سے بیکورڈ ہو کے جا رہے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہمارا کام ہی رسپانسبل سٹیزن کا ایک رسپانسبلٹی کے نام سے شروع ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، بالکل ان سے غافل ہیں، تو آپ ایک مردہ انسان ہیں. بالکل ایسے اس معاشرے میں آپ کا جو اخلاقی وجود ہے اگر وہ متحرک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لاش ہیں، تو آپ کو کچھ عرصے بعد دفن کر دینا. بالکل یعنی آپ کا سوسائٹی کو فائدہ ہی کچھ نہیں ہو رہا. اچھا ناصر فرید صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. یہ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ جس معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں تو ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، آسمان جتنی باتیں ہیں، فلسفہ، پتہ نہیں تاریخ اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کریں گے. چھوٹے جو کام ہیں وہ ہم نہیں کرتے. مطلب ہے کہ یہ ساری باتیں کرتے ہوئے نا، وہ جو بھی بات بتا رہی تھیں کہ یہ جو گاڑی سے آپ کچھ چپس کھا کے یا ایسی چیزیں کھا کے نا شاپر باہر پھینک دیتے ہیں. اچھا یہ گاڑیاں، میں نے تو بہت سی گاڑیوں کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، تو اب ان کے نمبر اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ میں کہہ رہا ہوں وہ قوم کے سامنے آئیں تو پتہ چلے وہ کن کن شخصیات کی گاڑیاں ہیں. یعنی 2-2 3-3 کروڑ کی گاڑیاں ہیں اور عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کی.
اور مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ آپ نے کہا جی ہم معاشرے کو تعلیم و تربیت دینا چاہتے ہیں. ارے بھائی اس معاشرے کو تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے. پہلے اس کی تربیت کریں, تعلیم اس کے بعد, کیونکہ تعلیم کے بغیر بھی لوگ رہ سکتے ہیں, تربیت کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے. انسانوں کا معاشرہ ہے, جانور بغیر تعلیم کے رہ سکتے ہیں, بغیر تربیت کے. اللہ نے ان کے اندر ایک پورا سسٹم رکھا ہوا ہے, لیکن انسان بغیر تربیت کے نہیں رہ سکتا. ہمارے دادیاں نانیاں نا وہ اسکول کالج نہیں پڑھی ہوئی تھیں, لیکن انہوں نے معاشرے کو ایسے نامور اور ایسے زبردست قسم کے لوگ دیے. ان کے گھر صاف ستھرے ہوتے تھے. وہ جو واٹر چینل تھے نا پانی کے راستے, وہ کہتی جوتے اتار کے گزرو, اس میں جانور بھی پانی پیتے ہیں, ان کے لیے نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کرتی تھی. تو تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہم دوبارہ سے اپنی سوسائٹی کو اس کے اصل موڈ پہ لے کے آئیں. سب آپ کے سوال سے نا مجھے وہ ایک شعر یاد آ گیا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں, واہ تے جا جا وڑنا مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑیا ہی. بڑے یعنی ہم علم کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی ہم فلسفے اور ہم پی ایچ ڈی اور اس لیول پہ, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانا کہ اصل میں ہماری تخلیق کا مقصد کیا تھا. واہ اب ایک انسان جو ہے وہی کسی ملک میں جو اس کی ترقی ہے اس کا دار و مدار شہریوں پر ہوتا ہے. اگر شہری امانت دار ہیں, اگر شہری قانون کے پابند ہیں, تو وہی معاشرہ جو ہے وہ امن اور استحکام کا معاشرہ بن سکتا ہے. اور جس میں شہری ہی قانون کا پابند نہیں ہے تو وہ پھر اس معاشرے میں انتشار ہی ہوتا ہے. تو ہم اپنے معاشروں میں جب دیکھتے ہیں کہ کوئی انتشار ہے, کوئی بدامنی ہے, تو اس کی ذمہ دار شہری ہی ہوتے ہیں. یعنی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے. اب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے. واہ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ ہم بات کرتے ہیں تو کس قسم کی بات کرتے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے والی, یعنی آپ ڈسکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگ رہا ہوتا ہے ایسے ہی. کہ آپ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں, اور آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز محفوظ ہے, آپ اسی ہاتھ سے, جیسے کہ ابھی میڈم نے فرمایا کہ آپ اسی ہاتھ سے کچرا باہر پھینک کر اپنے ملک کو گندا کر رہے ہیں. آپ اسی ہاتھ سے ہارن بجا بجا کے لوگوں کے سماعتوں کو اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں. آپ اسی ہاتھ سے وہ کام کرتے ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ علم سے بھی آتی ہیں, پڑھنا لکھنا اس کے لیے ضروری ہے, لیکن اصل میں اپنی ذمہ داری کو دیکھنا کہ بھئی میں ایک ذمہ دار شہری ہوں اور میرا کیا فرض بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں اکثر صبح کے وقت ہمارے یہاں نا 7 بجے بچوں کو لینے کے لیے گاڑی آتی ہے, تو وہ 7 بجے اتنا تیز ہارن بجاتی وہ ہے. مسلسل بجاتے رہیں گے ہاں جی, جب تک یعنی بچہ نہیں آپ کی نیند تو چھوڑیں, جو گھر میں بیمار لوگ ہوتے ہیں, بہت سے گھروں میں بہت سے مسائل ہیں, اور رات کو وہ کوئی 3-3 4-4 بجے سوتے ہیں. اکثر لوگ رات کو کام کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, اور صبح 7 بجے ایک بندہ آ کر ہارن بجا رہا ہے اور آپ کی نیند کو خراب کر رہا ہے. اس میں بھی دیکھیں آپ کا وہی ہاتھ استعمال ہو رہا ہے جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو آپ کے پاس آج کل موبائل ہیں, آپ کیوں ایسا نہیں کرتے کہ آپ موبائل پر ان کے گھر والوں کو ایک رنگ دے دیں, تو آپ ان کو بلا لیں, کیوں پورے محلے کو جگانا اور پورے محلے کو پریشان کرنا. تو عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ رات کو آپ لمبے سفر سے واپس آئے 2-3 بجے, آ کے آپ نے ہارن نہیں بجانا, آپ مطلب گاڑی سے اتر کے اس دروازے کی بیل نہیں بجاتے. اول تو بیل بھی نہیں بجانی چاہیے کیونکہ پورا گھر جاگ جائے گا. پورا گھر جاگ جاتا. تو آپ کو چاہیے کہ گھر کے اندر جو بندہ جو متعلقہ ہے اس کو آپ ایک کال کر دیں, اس کو پہلے بتائیں. تو یہ اس میں بڑا عجیب و غریب, آپ نے بڑی اہم بات کی. اسپتال کے باہر نا بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں ہارن بجانا منع ہے, وہیں پہ بندہ کھڑا ہاں, ہوتا ہے. سب سے زیادہ ہارن بج رہا ہاں ہے. وہ بات کا تو میں پہلے پروگرام میں کہا تھا, وہ انگریزی میں لکھا ہوا تھا. نہیں, آپ دیکھیں آپ سڑک پر جب نکلتے ہیں تو آپ کو کیسی بے ہنگم قسم کی ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ انسان خود ہے کہ آپ اگلے کو جب راستہ دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اپنے دور میں اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا تھا کہ وہ دوسروں کے لیے راستے کھولتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کے لیے راستے بند کرتے ہیں. راستوں کے حقوق بتایا اللہ کے رسول. جی, اور جو مسلمان ہوگا اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نہ کبھی راستہ بند کرے گا, نہ وہ باہر کوئی گند کرے گا, نہ کوئی کسی کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا. تو یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے. ہم بڑا نعرہ لگاتے ہیں جی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں, تو عاشق جو ہے وہ راستے بند نہیں کرتے, راستے کھولتے ہیں. وہ نفرت نہیں پیدا کرتے, محبت پیدا کرتے. تو جس معاشرے میں محبت ہوگی تو پھر اس معاشرے کے شہری جو ہے وہ ذمہ دار شہری بھی ہوں گے. اچھا, مجھے اب بات کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. آپ نے کہا کہ جو اللہ کے رسول کا عاشق ہے وہ راستے بند نہیں کرتا, راستے کھولتا ہے.
ہم بدقسمتی سے ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پر اسلام کے نام پہ راستے بند کیے جاتے ہیں، ایسے ہی اور ایمبولینسیں کھڑی رہتی ہیں، اسپتالوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، لوگوں کے لیے مسائل کریٹ کرتے ہیں، اور آپ ہی کہتے ہیں کہ ہم راستہ اس لیے بند کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ عشق رسالت مآب میں راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا جو وی آئی پیز کلچر ہے وہ بھی راستے بند کرتا ہے۔ اچھا، اکثر اوقات یہ ہوگا کہ ایک میوزک کنسرٹ ہے جی، آپ کا حق ہے کہ آپ انجوائے کریں، لیکن مجھے تنگ کرنا کہاں سے آپ کا حق ہوا بالکل کہ آپ رات 3 بجے تک ہائی والیوم میں ڈیک لگا کر وہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، صرف میوزک کا ایشو نہیں ہے، رات کو 3 بجے تک جو محافل نعت ہوتی ہیں، ایسے ہی ہے بالکل۔ یہ کہاں سے آپ کو یہ حق اسپیکر کا جو استعمال ہے آج کل اسپیکر ہمارے کا جو معاشرے میں، استعمال ہے اور وہ کتنی تکلیف کا باعث بن وہی رہا ہے۔ ہوتا ہے۔ اچھا، آپ گلیوں بازاروں میں دیکھیں، اسلام آباد جیسے شہر کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ وہ گلیوں کے اندر آ کے نا وہ آئس کریم بیچنے والے وہ لوگوں کو نا تنگ کر رہے ہوں گے، ان کا جو میوزک ہے وہ وہاں پہ اچھا، چل آپ رہا ان سے ہوگا۔ بات کریں کہ بھئی آپ اپنا میوزک آہستہ کریں یا اس وقت میں نہ آیا کریں، تو وہ کہتے ہیں جی ہماری غریب کی روزی کے پیچھے آپ لگے ہاں، روزی کے تو پیچھے آپ بھئی ہم آپ کی روزی، آپ ہماری زندگی کے پیچھے لگ جائیں وہ ٹھیک ہے، آپ ہمیں کی نفسیاتی روزی- مریض بنا دیں یہ تو یہ بالکل، یہ دیکھیں نا یہ کتنی اہم باتیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ نے تعلیم تو دے دی، شاید ان سارے لوگوں کو ان نازک پہلوؤں کے بارے میں آگاہی نہ ہو، اور یہ پروگرام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے کہ جس رسول نے یہ کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے یا قرآن سکھاتا ہے، اور اس رسول نے کہا کہ جب کوئی سویا ہوا ہو تو آپ نے قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھنا، جب قرآن اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتے تو باقی پھر چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ بالکل تو آپ مذہب کے نام پر، مطلب کہ ہم نے مذہب کا بھی وہ ورژن کیا جس سے لوگوں کو تکلیف ہی دینی ضروری ہے، تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ میڈم، آپ کے پاس تو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو اگر یہ والی باتیں ان بچوں کے ساتھ کہی جائیں، انہیں بے شک معاشرتی علوم بھی پڑھائیں، انہیں کیمسٹری اور فزکس بھی پڑھائیں، انہیں انگریزی بھی پڑھائیں، لیکن جب تک یہ اخلاقیات کا نصاب انہیں نہیں بتایا جائے گا اور ان سے انٹریکشن نہیں کی جائے گی تو یہی بچے کل بڑے ہوں گے، تو جب ان کو ابھی حساس نہیں بنایا جائے گا تو بعد میں تو یہ نہیں بن سکیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے آپ خود عملی نمونہ پیش کریں، بچے آپ کو دیکھیں، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہیں بچوں سے یہ توقع کریں کہ بچے جو ہیں وہ آپ کے راستے پر چلیں گے اور آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اب پاکستان بنایا ہی اسلامی ریاست کے طور پہ تھا کہ ایسی جگہ جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اتحاد، ایمان اور تنظیم، صحیح، یہ بنیاد لے کر ہم نے اس وطن کا آغاز کیا تھا۔ اب اساتذہ کرام جو ہیں وہ پرائمری سے ہی بچوں کو درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کراتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے پاس وقت ہوتا ہے یا ہر سبجیکٹ ٹیچر کے پاس جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہی انہوں نے بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے اور ساتھ میں تربیت بھی کرنی ہے۔ صحیح، تو ادارے کا ایسا ماحول بنایا جاتا ہے کہ خود اساتذہ وقت کی پابندی کریں، خود اساتذہ صفائی کا اہتمام کریں، خود اساتذہ اپنا کام خود کریں، تو یہ چیزیں تب بچہ دیکھے گا، اور دوسروں کی مدد کرنا بھی ان کے اندر یہ چیز پیدا کی جائے، ایثار اور قربانی کا جذبہ جو ہے وہ بچوں کے اندر پیدا کیا جائے۔ خود اساتذہ اس کا عملی نمونہ پیش کریں، یا ایسے ٹیبلوز کریں، یا ایسے پروگرام ترتیب دیں، یا ایسی محفلوں کا انعقاد کریں، ایسے مقررین کو بلائیں، ایسے درس و تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں کہ بچے اس کو دیکھیں بھی، عملی طور پر اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں، اور اس سے ان کے اندر حب الوطنی کا جذبہ بھی پیدا ہو، اور ان کو ان کی جو روحانی تربیت ہے بچوں کی وہ بھی ہو۔ اس سلسلے میں میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کا بچہ بیمار تھا، صحیح، کسی نے کہا کہ اس بچے کو شہد آپ دیں تو آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پوچھا یہ شہد کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد یہاں سے ایک قافلہ گزرے گا تو وہ شہد اس قافلے والوں کے پاس ہوگا، تو آپ نے وہاں سے وہ شہد حاصل کرنا ہے۔ وہ شخص کیونکہ اس کا بچہ چھوٹا تھا، وہ بیمار بھی تھا، وہ 2 دن پہلے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ کھڑا ہو گیا اور اس قافلے کا انتظار کرنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں قافلہ جو ہے وہ گزر جائے اور میرا بچہ جو ہے وہ دوائی سے محروم رہے اور وہ تکلیف میں رہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک والد کا اولاد کے ساتھ کس طرح محبت کا ایک تعلق ہے۔ 2 دن گزرے تو قافلے کی جو اونٹوں کی جو گھنٹیاں تھیں وہ بجنے کی آواز آئی، تو وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور قافلے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا،
اس نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ اتنے دنوں سے بیمار ہے اور مجھے شہد چاہیے. اب وہ جو قافلے کا سردار تھا اس نے کہا کہ یہ ایک مٹکا جو ہے اس سوالی کو دے دیا جائے. اور وہ بڑے بڑے مٹکے جو ہیں وہ شہد کے اونٹوں پر لدے ہوئے تھے اور بہت بڑا مٹکا جو ہے وہ اس کو پیش کیا گیا. جو اونٹ پر سوار تھا غلام تھا اس نے کہا کہ آقا یہ ایک مٹکا اس کو دینے سے تو اونٹ کا توازن خراب ہو جائے گا. تو آقا نے فرمایا دوسرا مٹکا بھی اسے دے دے. چنانچہ دوسرا مٹکا بھی اس کے حوالے کر دیا گیا. پھر غلام نے کہا کہ آقا یہ 2 مٹکے کیسے لے کر جائے گا؟ آقا نے کہا کہ یہ اونٹ بھی اس کے حوالے کر دیا جائے. چنانچہ وہ اونٹ بھی اس سوالی کے حوالے کر دیا گیا. اس کے بعد وہ دونوں مٹکے اونٹ پر لادے اور وہ جو سائل تھا وہ لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا. آقا نے اپنے غلام سے پوچھا کہ آپ نے اس سے آگے سوال کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے آگے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ اونٹ کیسے چلائے گا، تو آپ نے یہ کہنا تھا کہ یہ غلام بھی تم ساتھ لے جاؤ. تو یہ جو آقا تھے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اخوت، محبت اور ہمدردی کا جذبہ جو ہے وہ ہمارے سرداروں میں یا ہمارے جو بزرگان دین تھے جو ہمارے جی. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہی چیز یہی مذہب اسلام کی روایات جو ہیں انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ وطن حاصل کیا تھا کہ جہاں پر ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسلوں کو ہم پروان چڑھائیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں گے. تو ہمارے جو بزرگان دین ہیں، جو ہمارے صحابہ کرام ہیں، ان کے یہ مزاج بھی تھے، ان کے یہ اعمال بھی تھے. تو ہم نے یہی چیزیں بچوں کو بھی سکھانی ہیں اور سکھاتے بھی ہیں، تجربات کے ذریعے، واقعات کے ذریعے ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بہت ہی اہم ہے اور بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ جب تک آپ بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گے، اور یہ سکھانا یہ نہیں ہے کہ بچوں سے کہنا بیٹا سچ بولو، سچ بول کے دکھانا ہے، بیٹا صفائی کرو، صاف رہ کر بتانا ہے. اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ رول. میں 7th کلاس میں تھا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے، اقبال صاحب نام تھا ان کا. تو کلاس میں تو ہم نے وہ نہیں جہاز بناتے ہیں بچے کلاس میں، ادھر پھینکے ہوئے ادھر پھینکے ہوئے سارے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ سر آئی کلاس میں نا، یہ سرکاری اسکول کی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، ایبٹ آباد میں. تو انہوں نے وہ سارے چننے شروع کر دی. آپ یقین مت اتنی شرمندگی ہمیں فیل ہوئی نا، ہم سر جھکائے نیچے اٹھے. اچھا تو یہ والا کام جو ہے وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا وہاں پہ. اچھا نمرہ مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم چاہتے ہیں نا کہ ایک ذمہ دار شہری کا جو تصور ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کوئی کسی بھٹی میں تیار ہوگا، مطلب کوئی ڈبے میں ڈالیں گے تو ذمہ دار شہری تیار ہوگا؟ کیسے تیار کریں ذمہ دار شہری کو؟ اچھا اگر ہم دیکھیں تو ہم شاید 2 حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. یا تو ہم بالکل ایک سیکولر کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یا پھر ہم صرف مدرسہ ٹائپ میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک ان دونوں کے درمیان ایک ہارمنی نہیں ہوگی. اچھا اگر آپ ایک بچے کو ایک سائنس پڑھا رہے ہیں، اس کے پیچھے آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کو ہم نے اسلام کے ساتھ لنک کیسے کرنا ہے، تو اب ایک بچہ جو ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے آگے بڑھ کے پھر کیا کرپشن کرنی ہے، کیا اس نے اپنا ووٹ چوری کرنا ہے، کیا اس نے جو ہے کوئی ایسی اور انتشار پھیلانا ہے معاشرے میں، کیونکہ اس کو اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوگا. تو بیسیکلی میرے نزدیک جو ہے کہ ہم نے وہاں سے شروع کرنا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے. ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہیں وہ اگر کسی معاشرے سے یہ برائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں، تاکہ ایسی جنریشن پیدا ہو جو گولڈن جنریشن کے نام سے مشہور ہو، تاکہ جس کو پتہ ہو کہ اس کی رسپانسبلٹی کیا ہے. اور پھر کیا ہم نے کبھی اپنے مذہب میں ہمیں یہ تو ہے کہ ہم نے اپنا ریلیجن کو ہم نے پروفیس کرنا ہے، ہمیں انڈیپینڈنس ہے اپنے ریلیجن کی، تو کیا ہمیں یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ایک ایسے جو مائنورٹیز ہیں ان کے ساتھ کیسا ہمارا انٹریکشن ہے، کیونکہ مورلز تو سب کے ساتھ سیم ہیں. ایکسیلنٹ، گڈ. کیونکہ مورل ویلیوز نہ تو وہ کرسچینٹی کی ڈیفرنٹ ہے نہ وہ جیوش کی ڈیفرنٹ ہے. تو کیا ہم نے کبھی ایسا کوئی انٹرفیتھ ڈائلاگ کرنے کی کوشش کی؟ کیا وہاں وہ لوگ بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں کہ ہاں ان کو بھی یہ مسائل ہیں، ان کی بھی یہ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں. اگر ہم کہتے ہیں پاکستان سب کا ہے، ان مائنورٹیز کا بھی ہے، تو کیا ہم نے کوئی انٹر فیتھ ڈائلاگز، انٹر ہارمنی کوئی ایسا سینٹر بنایا، یا ہم نے کوئی ایسی کاوش کی اپنے ملک کے لیے کہ جہاں پہ سب مل کے پاکستان کو ایک ایز اے رسپانسبل سٹیزن کے طور پہ ہم پاکستان کو آگے لے کے جا سکیں؟ ہم اپنے ہی کانفلکٹس میں پھنسے رہتے ہیں، یہ مسلمان ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے. ہم نے تو کبھی اپنے مذہب کے اندر بھی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انٹرسیکٹ شاید ہم نے ڈائلاگس نہیں کیے، تو ہم وہاں پہ پھنس جاتے ہیں جہاں پہ پھر نہ تو ایک وہ رسپانسبل سٹیزن بن پاتے ہیں، اور نہ ہی پھر وہ ایک نیشن ایسا تیار ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو لوگ ایسے پرووائڈ ہوں جو واقعی میں ہی ایک لا کو فالو کریں،
جو اپنی ڈیوٹیز کو سمجھ سکیں اور جو پھر ان کو ایز اے رسپانسبلٹی سمجھ کے کر سکیں. اچھا اب یہ بہت ہی بیسک پوائنٹ ہے. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک مسلمان شہری، آپ نے روایت پیش کی نا کہ ہاتھ اور زبان دونوں سے معاشرہ جو ہے وہ کسی کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے، تو اپنے ماحول اور وسائل کے تحفظ میں وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، وہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو سمجھے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا جو ادارہ ہے IRD، ہم نے اس حوالے سے مختلف ورک شاپس بھی کی ہیں، مختلف پروگرامات ہم ارینج کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کوئی لٹریچر بھی تیار کیا ہے. لیکن بات وہی ہے کہ جب تک آپ خود مثال نہیں بنیں گے نا تو لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے. ہم نے ایسا بھی ہم خود مثالہ بن جائیں اور ہم نے بلکہ ایسا بھی کیا کہ ہم نے کچھ علماء کرام کی جو ایک ورک شاپ تھی ان کو ہم کچھ دیر کے لیے باہر لے کر گئے اور باہر ہم نے کہا آج یہ جگہ ہم صاف کرتے ہیں. تو ان سب لوگوں نے وہ گند اٹھایا. اچھا وہ جب دیکھا ان کے اسٹوڈنٹس نے تو وہ بھی انکریج ہوئے کہ یار ہمیں گند نہیں ڈالنا چاہیے اور جہاں پر گند ہے اسے ہمیں صاف کرنا چاہیے. تو ہر بندہ اپنی اپنی رسپانسبلٹی اگر اس کو سمجھے کہ بھئی میں نے اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں. دیکھیں اسلام میں کتنا یعنی ایک تمام ضابطہ اخلاق دیتا ہے. تو اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے ہمسائے بھی ہم سے خوش ہوں گے، ہمارے اپنے گھر والے بھی خوش ہوں گے، ہم سے اپنا آپ بھی خوش ہوگا. یعنی اپنا ضمیر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ آج میں نے زندگی گزار رہے ہوں گے، کہ آج میں نے کوئی اچھا کام کیا. ہم انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، دیکھیں انوائرمنٹ کے جو ایشوز آ رہے ہیں کس وجہ سے؟ ہم لوگوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. قرآن کہتا ہے نا، کسی اور مخلوق کے بارے میں نہیں کہا، انسان کے بارے میں کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری پر جتنا بھی فساد ہے نا اس انسان نے پیدا کیا. لیکن اب جب آپ لوگ یہ والی باتیں کرتے ہیں نا کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں، قرآن میں یہ ہے، صحابہ نے یہ کہا، تو ہمارے لوگ نا فرار کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کہاں ہم کہاں، یہ والی بات کریں گے. حالانکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی بہترین ہے. تو اقبال نے کہا نا کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تو ہم یہ والا کام کرتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ ناصر فرید صاحب آپ کا، نمرہ چودھری صاحب آپ کا، گلناز عظیم بھٹی صاحب آپ کا. ناظرین آج ہم نے گفتگو کی کہ ایک جو ذمہ دار شہری ہے اس کا تصور کیا ہونا چاہیے. میں سچی بات بتاؤں اور دل کی بات کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک ذمہ دار شہری کون ہوتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کی فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، کچرا پھیلانا غلط ہے، واٹر چینل کو خراب کرنا غلط ہے، لوگوں کو تنگ کرنا غلط ہے. کون سی بات ایسی ہے جو آپ کو نہیں پتہ لیکن آپ کرتے نہیں ہیں؟ خدا کے لیے کرنے والے بن جائیں. اور اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.